السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ آج اس تہجد کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ معلومات جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلے نمبر پر تو یہ جان لیتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور تہجد کی جو نماز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلت یوں بھی سمجھ لیں کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی جو 5 نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں۔ اس نماز کی باقاعدگی سے جو بھی اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ جو ہے ضرور حل ہوگا۔ اب سمجھیے گا کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی جو سحری کے وقت ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے اسی وقت صرف صبح کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے اسی وقت تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی 5 منٹ سو کر اٹھیں یا 10 منٹ کے لیے سوئیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، جب بھی رات میں کسی بھی وقت میں اٹھیں، تہجد کا وقت شروع ہوگا، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس کا وقت سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین جو وقت ہے، سب سے بہتر وقت جو ہے اس نماز کا، وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ انسان اس وقت سویا ہوتا ہے۔ اس وقت گرم بستر کو چھوڑنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، اور جو چیز نفس پر گراں گزرتی ہے اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو ہے اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کا سب سے افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ لیکن رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نمبر پر اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو اس نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو کم سے کم 4 رکعتیں ضرور پڑھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت ہی کم وقت ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت ہے، وقت بہت کم ہے، تو آپ 2 رکعتیں
جو ہے یہ ضرور پڑھ لیں، لیکن اگر وقت 4 رکعتوں کا ہے تو 4 رکعت کم سے کم ضرور پڑھیں۔ اب اس میں صورتوں کا کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تہجد کی نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی میں آسان کر دوں کہ تہجد کے نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت ملائیں گے، یا قرآن کا جو بھی حصہ آپ کو آتا ہے وہ قرآن کا حصہ تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت ملائیں گے، پھر اتحیات و درود شریف دعا پڑھ کر اس طریقے سے 2 رکعت نفل تہجد ادا کریں گے۔ اس کے بعد 4 پڑھنا چاہیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جس طرح باقی نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تو دیکھیں، نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے اگر کہہ لیں، لیکن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی نفل کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ طرف المیرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو، ورنہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس نماز کو پڑھا کریں۔ اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو صبح سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔